ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 40 دن گزرنے کے بعد خاندان والے اس میت کے ورثاء کی ایک دعوت کرتے ہیں. اس دعوت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں شرکت کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بارہا آپ کو سمجھایا کہ ہمارا مذہب اسلام مکمل رسومات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ غلط رسومات کو مٹانے کے لیے، اور اگر کوئی ایسی رسم ہے جس میں غلط اور صحیح دونوں شامل ہے تو ان کی اصلاح کے لیے آیا ہے. لہٰذا اگر موت میت کے وقت میں کوئی ایسی چیزیں ہیں شامل ہیں کہ جس میں مثال کے طور پہ غلط چیزیں بھی شامل کر لی گئیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھی کو قائم رکھیں، غلط کو ختم کریں. اور اگر اچھی ہیں چاہے اس کا پہلے ثبوت نہیں ہے، اگر لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہیں تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک اصول میں نے آپ کو بتایا. اب اس دعوت کا اگر 40 دن بعد گھر والوں کی دعوت کرتے ہیں اور اس کو فرض واجب سمجھ کر نہ کریں، لازم و ضروری سمجھ کے نہ کریں، جس کی علامت یہ ہے کہ مطالبہ کیا جائے بھی کرو، کیوں نہیں کر رہے ہو، اور نہ کریں تو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو مستحب سے واجب یا فرض کا سا درجہ دے دیا ہے. یہ اگر کوئی لازم ضروری اس طرح سمجھ کے نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، ہمارے خاندان میں بھی 40 دن بعد وہ رسا کو بلا کے کھانا کھلائیں گے، تو ویسے بھی وہ تو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس میں 40 دن کی بھی تخصیص کو ضروری نہیں ہے. اس کو بھی لازم ضروری نہ سمجھے کہ 40ویں دن ہی کھلایا جائے گا، 30ویں دن کھلا لیں، 32ویں دن کھلا لیں. تو اس طرح اگر کوئی لازم ضروری نہیں سمجھتا اور گھر میں ایک رسم قائم ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لازم ضروری سمجھ کر کرے تو پھر گناہگار ہوں گے، پھر یہ بدعت میں چلی جائے گی اور پھر اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے 6 مہینے تک اس خاندان میں یہ رسم ہوتی ہے کہ وہ ہر جمعرات جو میت والے گھر میں جاتے ہیں اور وہ ان کی دعوت کرتے ہیں. یہ بالکل بدعت قبیحہ ہوگی کہ اس طرح بوجھ بن جانا. ایک تو بیچارے پہلے ہی وہ کرائسس میں ہوتے ہیں، جب کوئی گھر کا سرپرست خاص طور پہ فوت ہو جاتا ہے تو مالی لحاظ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں یہ پہنچ جائیں ہر جمعرات کو کھانا کھانے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے. یہ اس میں یقیناً بوجھ پڑے گا. فرض کر لیں اگر وہ مالدار بھی ہیں تو ایک مالدار ہے نا، خاندان کے اندر سب تو مالدار نہیں ہوتے. اس طرح کے رسومات قائم کرنا یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے. اس میں بیچارے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات تو قرضے لے کر لوگوں کی تنقیدات سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر نہ کرے تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ہمارا مرا تھا تو آ کے کھا لی تھی ہمارے گھر میں اور تم نہیں کر رہے ہو. یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور شریعت اس کو شدید ترین ناپسند فرماتی ہے. اس طرح کے رسومات کو ختم کیا جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ قضاء عمری کا حساب کتاب انہوں نے کہا تھا کہ ذرا یہ بتا دیں کہ کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں، بارہا آپ کو بتایا کہ 15 سال میں انسان شرعی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور وہ پاگل مجنون نہ ہو، کیونکہ پاگل مجنون شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا. عاقل بالغ ہے، 15 سال کا ہو گیا ہے تو اب وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جائے گا. تو بس حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 15 سال سے حساب کر لیں، اور محتاط اگر اندازہ کرنا ہو، یہ لکھا ہے علماء نے کہ 9 سال سے لڑکی حساب کرے اور لڑکا 12 سال سے کر لے، اور اگر اس میں سستی محسوس ہو یا نہ کرنا چاہیں تو بہرحال 15 سال سے کر لیں کہ 15 سال تو لازم بلوغت کی عمر ہوتی ہے. 15 سال سے آج تک جتنی آپ کی عمر ہے اس عمر میں آپ پہلے اس کو لکھ لیں ٹوٹل کتنی عمر بنی. مثال کے طور پہ 25 سال بنی، فرض کر لیں آپ اس وقت 40 سال کے ہیں تو 15 سال نکال دیں، 25 سال رہ گئے. اس میں اب آپ گمان کریں کہ کتنے عرصے کی میں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے عرصے کی چھوڑی ہوں گی. لازم بات ہے کہ آپ ایکوریٹ تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے قلب سے گواہی طلب کریں. کتنی چھٹی ہوں گی؟ 1 سال کی، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، یعنی اگر تمام نمازوں کو ملا لوں تو وہ کتنے سال کی نمازیں بنیں گی. جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں 6 سال سے اوپر نہیں ہو سکتی، 5 سال سے اوپر نہیں ہو سکتی، بس اب آپ وہ لکھ لیں کہ مثلا دل نے گواہی دی کہ میں نے بہت پڑھی ہیں، 5 سال کی رہ گئی ہوں گی، آپ 5 سال لکھ لیں. اب 5 سال کے اندر سب سے پہلے ان کو دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. ایک اسلامی سال 360 دن کا ہوتا ہے، تو 5 کو 360 سے ضرب دے لیں، جو تعداد نکل آئے گی کل دن نکل آئے. ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وطر. عشاء کے فرائض الگ نماز کاؤنٹ ہوتی ہے، وطر علیحدہ. یہ 6 ہو گئیں. جتنے یہ کیلکولیشن دن نکلے تھے ہر ایک کو 6 سے ضرب دے لیں. اب جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہے کل نمازیں. تو اب ان میں یقینی سی بات ہے کہ انہیں ڈیوائیڈ کر لیں کہ 5 یعنی فجر کی ہوں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب آپ آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں.
ایک دن میں ایک ساتھ ایک دن کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ایک ہی ٹائم میں آپ فجر پڑھی، پہلے قضا، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے پھر وہ جیسے اسکورنگ کے انڈے بناتے ہیں نا بچے، ویسے لکھ لیں اور کاٹتے جائیں. جب آپ کی تمام نمازیں کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ بری ذمہ ہوں گے. اب یہ بعض اوقات لاکھوں میں نمازیں بن جاتی ہیں، ہزاروں کے اندر بن جاتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز قضا کرنے پر توبہ کر کے ان کی ادائیگی کو شروع کرنا. باقی کمپلیٹ ہو یا نہ ہو یہ بالکل آپ نہ گھبرائیں. جو حدیثوں کا خلاصہ وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی کسی اچھے کام کی ابتدا کر دیتا ہے اور اسے پورا نہ کر سکے، درمیان میں موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے. تو شروع ضرور کر لیں، باقی گھبرائے نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا.